سب سے پہلے تو مجھے پہلے یہ بتائیں ہاں جواد بھائی، صحابہ کرام میں سے کتنے ہیں جو آئیڈیل ہیں ہمارے؟ یہ وہ کرنے کے سمپل کام ہے نا. کتنے آپ کو ملیں گے جو صحابہ کرام کا نام بھی ویسا جانتے ہو؟ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، کچی خسی محفل تھی، اس میں انہوں نے کہا کوئی سے 10 صحابہ کرام کا نام بتائیں، عشرہ مبشر یعنی وہ 4 خلفاء کو نکال کے. اس محفل میں کوئی صحابہ کرام کے نام نہیں 10 کو بتا سکا. انہوں نے کہا کوئی سی 5 صحابیات کے نام بتائیں ازواج مطہرات کو نکال کے، کوئی 5 صحابیات کے نام نہیں بتا سکا. یہ ہے ہمارا عقیدہ. ہم ان کے کیسے آئیڈیل بنائیں گے جبکہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں؟ ہمارے سٹینڈرڈ جو ان سے ہیں وہ یہ ہیں، لیکن ہم کچھ اور سمجھتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ آپ کو اپنے ان جذبات پر، اپنے حواسوں پر ان کو طاری کرنا ہوگا. جس طرح ہم اپنے باقی جو پریورٹیز ہیں ان کو طاری کرتے ہیں. آپ کو فیل ہونا چاہیے جس طرح کہ جب کوئی واقعہ پڑھیں، واقعہ سنیں تو آپ کو ایسے لگ رہا ہو کہ آپ کے ساتھ وہ سارا کچھ بیت رہا ہے آپ کے اوپر. لیکن مجھے سچی بات بتائیں گے کتنی پریورٹیز میں ہیں. جب تک آپ کو یہ پریورٹی نہیں بنائیں گے، جب تک آپ سب سے پہلی ترجیح نہیں رکھیں گے، کبھی بھی آشکار نہیں ہوگا. ہم وہ عقیدہ ہی لے کر آئے ہیں اور عقیدہ ہی لے کر چلے جائیں گے، وہ حقیقت نہیں بن سکے گا. یہ بہت بڑا کوسچن رکھا ہے میں نے آپ کے سامنے. آج مبہم سی باتیں تھی، کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے بھی، لیکن ایک سوال ضرور لے کر جائیں کہ کیا اللہ آپ کا عقیدے سے بڑھ کر ریالٹی ہے؟ وہ ساتھ بیٹھے کھانا کھاتے، پانی پیتے، دوستوں سے گپ شپ کرتے، سفر کرتے، کیا اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے؟ کیا وہ ہماری پریورٹی میں ہے؟ ہمارے ذہنی، انٹلیکچول یعنی ایموشنل، ہمارے فزیکل جو کوشش ہے اس کی ٹاپ پریورٹی پر ہے؟ تو جب تک یہ ہم ریالٹی نہیں بنائیں گے اسے، تب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، صحابہ کرام سمجھ میں نہیں آئیں گے، اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ پڑھیں غزوہ احد پڑھیں اور اس میں جب آپ کے سامنے یہ ذکر ہو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش، کٹی پھٹی لاش اور ان کا کلیجہ اجڑا ہوا جو ان سا وہ سامنے پڑا ہوا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخیں بلند ہو گئیں. صحابہ کرام یہ جب آپ سنیں کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسے لگتا تھا کہ آسمان پھٹ جائے گا، گر جائے گا ہمارے اوپر. یہ جب آپ پڑھیں نا تو آپ کو وہ چیخیں سنائی دینی چاہیے، آپ کے سماعتوں سے ٹکرائیں. وہ کوئی تو واقعے ایسے ہوں کہ آپ کو راتوں کی نیندیں اڑنی چاہیے یار، بے چینی آنی چاہیے. کوئی راتیں قربان کریں اپنی ان آئیڈیلز پر، پھر جا کے وہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ حضرت عمر نے یہ بات کہی تو کس طرح کہی تھی. حضرت خالد کا جب سنیں کہ جب آخری ان کا وقت تھا تو انہوں نے ایک ساتھی کو کہا کہ یہ دیکھو، ایک پنڈلی سے کپڑا ہٹایا. ان کا مجھے 1 انچ بھی جگہ ایسی بتاؤ جہاں پہ کوئی تلوار کا، بھالے کا، کوئی دوسری برچھی کا نشان نہ ہو. 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں موت کو کس طرح، شہادت کو کس طرح میں ڈھونڈتا تھا، میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا تھا، مگر آج میں ایک بیمار اونٹ کی طرح مر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ سخت سردیوں کی رات تھی، ہم نے قلعے کے باہر ہم نے صبح حملہ کرنا تھا. سخت سردی تھی اور اوپر سے بارش ہو رہی تھی. میں ساری رات ڈھال کو اپنے اوپر لیے بارش سے بچتے ہوئے میں ساری رات انتظار کرتا رہا کہ جیسے ہی صبح قریب ہوگی تو ہم نے حملہ کرنا، صرف اس تلاش میں کہ میری حصے کی جو شہادت ہے مجھے وہ ملے. جب آپ یہ سنیں تو آپ کو وہ سردی، وہ کپاہٹ محسوس ہونی چاہیے. یہ بے چینیاں ادھار ہیں جو اگر آپ نے نہیں لی، یہ بے چینیاں اگر آج آپ لیں گے تو اللہ کے اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 خوشیاں اکٹھی نہیں ہونے دوں گا. یہ میرا وعدہ ہے. جو دنیا میں بے چین رہا، دنیا میں جو خوف زدہ رہا، میں آخرت میں اس کو بے خوف کر دوں گا، آخرت میں اس کو بے چینی نہیں ہونے دوں گا. لیکن جو دنیا میں بے خوف رہا، چین اور سکون کی زندگی گزارتا رہا، آخرت میں اس کو پھر خوف زدہ کروں گا. میں 2 خوف
اور دو چین دو خوشیاں ان کے اس کے اوپر اکٹھی نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ آپ کے حصے کی میرے حصے کی وہ بے چینی ہے کہ ہم کسی کو رات گزاریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوچتے ہوئے، ابوبکر صدیق کے بارے میں جو ہمارے آئیڈیلز ہیں، جب تک وہ کیفیات آپ کے اوپر نہیں آتی یہ عقیدہ رہے گا۔ ایک تاریخ میں گزرے ہوئے چند کریکٹرز رہیں گے، وہ آپ کے لیے آج میں یقین کریں، میں آپ کو فخر سے کہتا ہوں، خوشی سے کہتا ہوں کہ خالد بن ولید ایک کریکٹر نہیں ہے میرے لیے، وہ ایک ریالٹی ہے، بہت بڑی ریالٹی ہے۔ حضرت عمر ایک ریالٹی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے، یہاں تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جانیں، اتنا پڑھیں، اتنا ان کے بارے میں سوچیں کہ وہ آپ سے بات کرتے ہوئے ہر چیز آپ کو محسوس ہو۔ آج یہاں تک کیفیت ہے میری کہ جب میں کوئی حدیث پڑھتا ہوں نا، میں صرف حدیث کا متن پڑھنے سے 90% میں پہنچ جاتا ہوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے، پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے آشنا ہونے لگ جاتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے مزاج سے آپ آشنا ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ میں کوئی آپ سے بہت انوکھی باتیں نہیں کہہ رہا، میرا جو قریبی دوست ہے نا، آپ کا بھی کوئی قریبی دوست ہے، آپ کو اگر کوئی کہے نا کہ یار اب فلانے آپ کے دوست نے یہ بات کہی، تو آپ فوراً کیا کہتے ہیں؟ نہیں یار میں جانتا ہوں اسے، وہ کہہ ہی نہیں سکتا یہ بات۔ آپ کے یہ تجربے ہوتے ہیں نا، آپ اس کے مزاج آشنا بن گئے۔ مگر سچی بات بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مزاج آشنا ہیں، صحابہ کرام کے کتنے، ہم تو ناموں سے بھی واقف نہیں ہیں۔ جب تک یہ کیفیت آپ اپنے اوپر نہیں لائیں گے، یہ ڈوگما رہے گا، یہ ایک عقیدہ رہے گا، بلائنڈ فیتھ رہے گا، خدا آپ کو کبھی اپنے اوپر آشکار نہیں ہونے دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کبھی نہیں کھولیں گے، قرآن اپنا آپ آشکار نہیں کرے گا۔